اچھا اب ایک نیا ٹرینڈ بھی شروع ہوا ہے, چلیں سادگی کی شادی تو ہو رہی ہے, جانا چاہیے مکہ میں جا کے آپ نکاح کریں, لیکن یہ نا مجھے لگتا ہے ہمارے کچھ ٹی وی آرٹسٹ اور انہوں نے بھی نا ایک ٹرینڈ بڑا بنا دیا. پہلا ایک خاتون ہے, ان کی شادی ہوئی, پہلا دن آیا کہ بڑی سادگی کی شادی, اس سادگی کی شادی کے فالو اپ کے 7 فنکشن تھے بعد میں. تو یہ بھی تو بچے دیکھ کے بچیاں دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. یہ جو ہم نے ٹرینڈ بنا لیا نا, الحمدللہ 1995 میں میرا جو نکاح ہوا تھا نا, نہیں میرا نکاح ہوا تھا 1994 میں, گھر جانا ہے آپ نے, مکے میں ہوا تھا. بھول گئے آپ اپنا میں بتاتا ہوں, نہیں 95 میں میری رخصتی ہوئی, میری نہیں, میری بیگم کی رخصتی ہوئی تھی. چلیں اچھا آپ نے مان لیا کہ آپ کی رخصتی ہوئی. 16 جولائی 1995, جولائی آ رہا ہے, 30 سال ہو رہے ہیں شادی کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ میاں اور آپ کو ایسی اینیورسری. تو ہم نے اپنے وکیلوں کو بھیجا ایک بزرگ کے پاس, بھئی آپ مکے میں جاؤ گے, کعبے کے سامنے بیٹھ کے ہمارا نکاح پڑھوا دینا. اچھا وہ میرا وہاں ہوا الحمدللہ. بٹ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ ٹرینڈ شو آف کا ٹرینڈ بن رہا ہے. جی پورا جی 30 لوگوں کی ٹکٹس اور یہ وہ, جی ہم مدینے میں سبز گنبد کے سامنے. میں نے پڑھائے ہیں 2 نکاح وہاں پر. ماشاءاللہ جی فیصل آباد سے فیملی آئی بھی تھی, جی مفتی صاحب تسی ساڑھے بچیاں دا نکاح تھے, پڑھاؤ سی آئے ہیں, لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی, 30 50 لوگوں کا سارا خرچہ لڑکی والوں نے برداشت کیا. یار یہ اسلام, یہ غلط ہے, یہ نہیں آپ اپنے محلے کی مسجد میں کر دیتے نا, وہ زیادہ بہتر تھا. اور یہ پیسے آپ کتنی خاندان میں آپ کی بچیاں ہوں گی, جی آپ ان کے گھر میں دے دیتے. میں تو کہتی ہوں ہر چیز کو منیمل کر دینا چاہیے, فوٹو شوٹ کو ختم کر دینا چاہیے. کہاں گئی ہماری البمیں, ہم دیکھ بھی نہیں رہے ان کو پلٹ کے, دیکھنا نہیں چاہ رہے کہ کہاں پڑی ہیں. ابھی کیا ہو گیا, ویڈیوگرافی الگ ہوگی, پھر اس میں بھائی آپ لوگ ایڈ آن اتنی چیزیں کریں, قوالی نائٹ ہوگی, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, تو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں اور آپ دنیا میں یہ چیزیں لے کے لوگوں کو جیلس کرنے کے لیے بھی کر رہے ہیں. جیلسی فیکٹر زیادہ آ گیا ہے لوگوں میں, نظر بہت بری لگنے لگ گئی ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں, اور یہ آخری ہی زمانہ ہے جس وقت ہم موجود ہیں, تقریباً جو علامات تھیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں, اب وہ بالکل آخر کی جو علامات کبریٰ ہیں وہ ظاہر ہونا باقی ہیں. تو اس میں جو زیادہ تر موت ہوگی, انتقال ہوگا, وہ کس وجہ سے ہوگا؟ نظر بد کی وجہ سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا تو اس وقت کیوں نہیں ہوا انتقال؟ نظر تو حق تھی. یہ جو پرانا زمانہ تھا اس میں کیوں نہیں ہوئی اموات؟ تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ پہلے کے لوگ اتنا دکھاوا نہیں کرتے تھے. آج تو آپ نے ذرا سا کوئی کام کر لیا ہے تو پہلے تو آپ اپلوڈ کریں گے ایف بی پر, انسٹا پر, ساری چیزیں آپ بتائیں گے, اور اسپیشلی آپ بار بار اسٹیٹس اپنا چیک کریں گے یہ فلانی نے دیکھ لیا یا نہیں دیکھا. صحیح کہہ رہی ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک نئی بات یہ جو آپ کہہ رہی, تو ہم شادیوں سے ہٹ کے, میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کو کوئی پریزنٹس مل رہے نا, جیسے کسی کو رولیکس کسی نے دے دی یا کچھ دے دیا. بھائی آپ کس کو دکھا کہ کون آپ کی رولیکس میں انٹرسٹڈ ہے؟ مطلب آپ یہی دکھانا چاہ رہے ہیں نا. انٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں اصل میں, پتہ ان کو یہ زیادہ تر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہے, وہ کیا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو ہے انٹرسٹ دوسروں سے, یہ فطرت بھی ہے نا, یہ نیچرل, اور اس کی وجہ سے ہم سب جو ہے نا وہ بہت, اگر میں سوسائٹی میں بھی بات کروں نا, جو ہر بندہ انگزائٹی, اسٹریس. اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے کیا لائف کوچز اور یہ ساری تھیراپیز اتنی عام نہیں تھی نا, اس وقت بھی تو لوگوں کو اسٹریس ہوتا تھا, اس وقت بھی کوئی کوپنگ میکینزم ہوتا تھا. اب کیوں اس کے تھیراپسٹ, اب میں ایز این تھیراپسٹ رہتے لوگوں سے, جب ان کی آپ بات سنیں تو وہ وہی باتیں ہیں جو شاید انہوں نے اپنے گھر میں کہنی تھی, کوئی سننے والا نہیں تھا, تو ناؤ دے ہائر somebody for this services. پہلے بھی اسٹریسز ہوتے تھے, لیکن اب جو یہ اتنا شدید معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ, ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے. ایک میں نے بہت, میرا ایک کلیگ ہے, اس نے بہت اچھا اسٹیٹس لگایا اور میں بہت ہنسی پڑ گئی, اور مجھے اسپیشلی لگا کہ کتنا ریئل ہے. اس نے کہا کہ اگر انسٹاگرام کھولو تو لائف کی انسیکیورٹی, اور اگر لنکڈ ان کھولو تو آپ کو اپنی جاب کی انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ آپ کو اتنی ساری نیوز مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے یار ہم کہاں پیچھے رہ گئے, دنیا کہاں نکل گئی. تو رولیکس ہو یا کوئی نئی گاڑی ہو یا نئے گھر میں کوئی نیا فرنیچر ہو, آپ کو ہمیشہ آڈینس تو مل جائے گی, بٹ نیور دی لیس اب اٹ آلسو ڈیپینڈس آپ اپنی کتنا خوشی میں لگا رہے ہیں, کتنا ایگزیکٹلی کہ کس نے اسٹیٹس چیک کیا. دیٹ آلسو. اور پھر اگر دیکھا جائے نا تو اس بیچاری نے اگر چیک نہیں کیا یا بیچارے نے چیک نہیں کیا تو اس کی تکلیف بھی آپ ہی کے دل میں کہ اب تک کیوں نہیں کیا, 24 گھنٹے پورے ہونے والے ہیں. ایک چیز اس میں ایک اور ایڈ آن کر دیتی ہوں کہ ہمیں لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں کہ کوئی مکہ کوئی جا رہے.
خواہشات اگر آپ افورڈیبلٹی ہے تو خواہشات پہ تو کوئی زور نہیں ہے نا, وہ تو آپ کر سکتے ہیں. خواہش بھی تو اچھی ہونی چاہیے. اچھی ہونی, ٹھیک ہے آپ نے کیا تو 2-4 آدمی مدینہ جا کے وہاں پر نکاح کر کے آ جاتے, جیسے لوگوں کو بادشاہی موسک میں نکاح کرنے کا شوق ہے, وہاں پہ جا کے کر لیا. لیکن یہ کرنا کہ جی میں دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ فلانے صحابی نظر آ رہے ہیں, دیکھیں کتنی دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, اس کا وزن اٹھا رہا ہے, وہ لے کے جا رہا ہے, وہ لے کے جا. انہوں نے فرمایا صبر کر جا, بدگمانی نہ کر. اگر تو یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کفالت کرے, جنت کے راستے پر ہے. اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرے, جنت کے راستے پر ہے. اس لیے محنت کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, تو جنت کے راستے پر ہے. ہاں اگر اس لیے محنت کر رہا ہے کہ میں خوب مال کما کے اپنے اس مال پہ فخر کر کے لوگوں پہ برتری ثابت کروں گا, پھر یہ شیطان کے اور جہنم کے راستے پر ہے. بالکل 3 راستے حقیقت کے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ویل آف ہو جائیں کہ ہمارا ہاتھ نیچے والا نہ ہو, بالکل, بلکہ ہمارا ہاتھ اوپر والا ہو, یہ ہماری آج سوچ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہم بہت, میں دیکھیں میں ایک معاشرے کا اہم بلکہ ایک عام بندہ ہوں, میں عام پبلک سے بہت میرا انٹریکشن ہوتا ہے. آج 6 مہینے کے بعد طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ لڑکیوں کو جب ساسیں کہتی ہیں تو لائی کیا تھی, تیرے باپ نے تو بستر دیکھا 1.5 لاکھ والا, تو تیرے کو فرنیچر دیا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کے پاس پلنگ نہیں تھا, سونے کے لیے چارپائی نہیں تھی, جو تم نے اس کی شادی کر کے اس کے ماں باپ کو, بچی کے ماں باپ کو مجبور کیا کہ جو تمہارے نکم میں نکھٹو بیٹے کو جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو چارپائی دے دیتا. صحیح بات, آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں. بالکل. یہاں سے ایک بات اور پتا چلی, جو ہم ہر وقت رہتے ہیں نا, وہ جی جوائنٹ فیملی میں وہ ہماری بہو تو ہمارے بیٹے کو لے کے بھاگ گئی. یہ کیا بات ہے؟ یہ غلط بات ہے. بیٹی کبھی لے کے نہیں بھاگتی, وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہوں. لیکن کوئی کہے کہ جی اسلام صرف جوائنٹ فیملی کو سپورٹ کرتا ہے, نہیں, اس کی اگر مخالفت نہیں کرتا تو اس کو اتنا اوپنلی سپورٹ نہیں کرتا. جہاں فتنہ ہو, قرآن کی 2 آیتیں, الفتنہ تو اکبر من القتل, الفتنہ تو اشداء من القتل. فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے, فتنہ قتل سے شدید جرم ہے. اب جہاں فتنہ ہو, اب ساس بہو کی نہیں بن رہی, then you have to take some way نا, جی کچھ تو لینا پڑے گا نا. روز کی چک چک اور اگر شوہر کے پاس استطاعت ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دوسرا کر دے, لیکن بیوی کو بھی تو بندے کی بچی بننا چاہیے نا. بس یہ دونوں وہ بھی تو کرے نا, کہ جیسے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی تھی, اگر میں اپنے ساس سسر کی خدمت کروں گی تو میرا شوہر کو اسپیس ملے گا, وہ کام کر کے لائے گا تو میرے بچوں کو بھی مجھے بھی کھلائے گا نا اپنے ماں باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ صرف ماں باپ کی ذمہ داری پوری کرتا رہے گا تو میرے بچوں کو کون دیکھے گا, مجھے کون دیکھے گا. تو اس طرح وائس ورسا تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. وہ کہے جی میرے ماں باپ میں چھوڑ کر آئی ہوں, تو آپ دونوں کی صورت میں مجھے ماں باپ مل گئے, میں جیسے ان کی خدمت کرتی تھی آپ کی خدمت کروں گی, اس سے شوہر بھی خوش ہوگا, اللہ بھی خوش ہوگا. اور یہ دیکھیں آج کل تو یہ ہو گیا ہے کافی حد تک کہ لوگوں نے جہیز لینا بند کر دیا. الحمدللہ کہ لوگ اتنا شعور آ گیا کہ فیملیز کہہ دیتی ہیں جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اب یہ ایک اور چیز جو آپ نے کہا, یہ روٹی پہ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ چلیں ہم نے اگر 2 فیملیز کر رہی ہیں, ون ڈش کا ٹائم آیا, پنجاب میں آیا, لوگ کیا کرتے تھے, پہلے گھر سے روٹی کھلاتے تھے, پھر جی وینیو پہ جاتے تھے. اب یہ لوگوں کی بھی غلطی ہے نا, جب ایک اعلان ہو گیا ہے, آپ کو گورنمنٹ نے ہی کہہ دیا ہے, تو پھر آپ اس کو ہی فالو کریں. آپ نے ضرور آؤٹ آف کنٹرول ہونا. مجھے لگتا ہے اس میں تو نا لوگوں کو جنرلی جو سمجھدار, جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہو نا کہ یار میں تو تھوڑا سا اپنے اس ہمیشہ کے ٹائم سے سمجھدار تھی, تو میں ابھی اس کو لفظ یوز کروں گی سمجھدار, تو اس میں سمجھدار لوگ نا, میں چلاک کہتی ہوں, چلاک میں نے تھوڑا پولائٹ یوز کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں آپ کو نا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ڈھیٹ ہو جانا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی سرفیس لیول پر چاہے گورنمنٹ کی سپورٹ ہو یا کوئی سسٹم ہے کہ یار جلدی شادی کرنی ہے کیونکہ ٹائم ختم ہے, ہاں بالکل, تو جہاں پہ یہ چھوٹ مل رہی ہے نا وہاں تو انسان کو لے لینی چاہیے. بالکل, اس میں تو کوئی بھی نیا ایف اینڈ بٹ کے یار دوست کہتے ہیں, آپ کے دوست ہیں, بہت معذرت, لیکن کچھ دوست آپ کو ہر وقت کہتے ہیں یار آپ نے ہمیں ٹریٹ نہیں دی, یار زینڈرز نہیں کھلایا, یار یہاں نہیں لے کے گئے. مجھے میرے ایک فرینڈ نے بتایا, ہی از آلسو عالم, اور وہ اکثر مجھے نا ایسی کوئی بات کہتا ہے کہ میں آئی فیل ویری بلیسڈ بینگ سراؤنڈیڈ بائی گڈ پیپل. تو وہ مجھے بولتے ہیں پتہ ہے نہیں, جو میرے پیچھے لوگ لگے رہتے تھے کہ یار ہمیں ٹریٹ نہیں دی. اس نے کہا پتہ ہے نہیں, جو آپ کو زبردستی کا کھانا ہوتا ہے نا, یہ کھانا حلال نہیں ہوتا. تو ڈو یو نو دیٹ؟ تو میں نے بولا کہ کیا بات کر رہے ہو یار, ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو سارے فرینڈز ہی ہیں.
کہتے ہیں یہی تو وزڈم ہے. تم ان کو یہ بات سمجھا دینا کہ اگر آپ جب میرا دل ہوگا تو میں آپ کی دعوت کروں گی, لیکن اگر آپ نے مجھ پہ زور زبردستی ڈال کے زبردستی کا کھانا کھایا تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے.